اے لوگوں تیرے رب نے فیصلہ فرما دیا کہ تم اسی کی عبادت کرو، تم اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی پرستش کرو، اللہ کی بندگی کرو، عبادت کرو صرف اللہ کی۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، بولیے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا عبادت کرو اللہ کی، اور والدین کے ساتھ ماں باپ کے ساتھ احسان کرو۔ ایک جگہ نہیں، دو جگہ نہیں، علماء بیٹھے ہوئے ہیں بلکہ 14 جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے قرآن مجید میں اپنی عبادت کا بھی ذکر فرمایا اور ماں باپ کی اطاعت کا بھی ذکر فرمایا ہے، سبحان اللہ۔ اپنی عبادت کے ساتھ ماں باپ کی اطاعت کا ذکر فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے عبادت کا ذکر کیا، پھر ماں باپ کا ذکر کیا۔ آخر وجہ کیا ہے؟ علماء سے پوچھئے، علماء کرام بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا تو ہمیں زمین سے پیدا کر دیتا، اگر اللہ چاہتا تو ہمیں زمین سے پیدا کرتا، اللہ چاہتا تو ہمیں آسمان سے نازل کر دیتا، اگر اللہ چاہتا تو ہمیں درخت سے پیدا کرتا، اللہ چاہتا تو ہمیں پتھر سے پیدا کرتا، اللہ چاہتا تو ہمیں سمندر سے پیدا کرتا، اللہ چاہتا تو ہمیں پھلوں سے پیدا کر دیتا، اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا تو ہمیں زمین کے دوسرے ذرے سے پیدا کر دیتا۔ لیکن اللہ کا کرم تو دیکھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں زمین سے پیدا نہیں کیا، ہمیں آسمان سے پیدا نہیں کیا، آسمان سے نازل نہیں کیا، ہمیں سمندر سے پیدا نہیں کیا، ہمیں درخت سے پیدا نہیں کیا، ہمیں دوسری چیزوں سے پیدا نہیں کیا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں پیدا کیا تو ماں باپ کے ذریعہ سے پیدا کیا، ذریعہ سے پیدا کیا، تو حقیقتاً پیدا کرنے والا اللہ ہے اور پیدائش کا ذریعہ ماں باپ کو بنایا ہے۔ اس لیے اللہ نے اپنی عبادت کے ساتھ ماں باپ کی اطاعت کا ذکر فرما دیا کہ حقیقتاً پیدا کرنے والا میں ہوں، لیکن اس دنیا میں پیدا ہونے کا سبب تمہارے ماں اور باپ ہے، سبحان اللہ، ماں اور باپ ہیں۔ حقیقتاً پیدا کرنے والا اللہ ہے، ماں باپ پیدائش کا ذریعہ ہے۔ اس لیے اللہ نے اپنی عبادت کے ساتھ ماں باپ کی اطاعت کا ذکر فرمایا، بلکہ اپنی عبادت میں بھی شامل رکھا، اپنی عبادت میں بھی شامل رکھا۔ ہم لوگ 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں تو اس نماز میں جب ہم لوگ جاتے ہیں تو پڑھتے ہیں اللہم اغفر لی ولوالدی، اے اللہ مجھے بخش دے، میرے ماں باپ کو بخش دے، سبحان اللہ۔ 5 وقت کی نماز وہ نیک بیٹا ہوتا ہے اور نیک بیٹی ہوتی ہے، نیک اولاد ہوتی ہے جو 5 وقتہ نماز میں جا کر کے اللہ کی بارگاہ میں سربت سجود ہوتی ہے اور دعا کرتی ہے اللہم اغفر لی ولوالدی، اے اللہ مجھے بخش دے اور میرے ماں باپ کو بخش دے، ولمن تولدا ان کی نسلوں کو بخش دے، ولجمیع المؤمنین والمؤمنات، اے اللہ مومن مردوں کو بھی بخش دے، مومن عورت کو بھی بخش دے، والمسلمین والمسلمات، اے اللہ مسلمان مردوں کو بھی بخش دے، مسلمان عورتوں کو بھی بخش دے، الاحیاء منہم والاموات، اے اللہ ہمارے زندوں کو بھی بخش دے اور ہمارے مردوں کو بھی بخش دے، انکا مجیب الدعوات، اے اللہ تو ہی دعا کو قبول فرمانے والا ہے۔ یہ 5 وقت کی نماز میں ہم لوگ جاتے ہیں تو دعا کرتے ہیں اے اللہ مجھے بخش دے، میرے ماں باپ کو بخش دے، اور ظاہر سی بات ہے کہ ایک مرتبہ اگر کوئی مانگنے آپ کے پاس آئے تو ایک مرتبہ میں آپ اس کو نکال سکتے ہیں۔ علامہ ضیاء المصطفیٰ صاحب کے پاس، حافظ عرفان صاحب کے پاس اگر ہم چلے جائیں ایک انکار کر دیں گے، 2 مرتبہ جائیں تو انکار کر دیں گے، تیسری مرتبہ جائیں تو انکار کر دیں گے، لیکن جب بار بار جائیں گے تو یہ انکار نہیں کریں گے بلکہ کچھ نہ کچھ یہ دے دیں گے۔ پروردگار عالم نے
ماں باپ کو اپنی عبادت میں شامل کر کے نیک بندوں کو یہ درس دے دیا کہ اے میرے بندو، تم میری بارگاہ میں دن میں آؤ تو ظہر میں آؤ تو گر گراؤ، عصر میں آؤ تو گر گراؤ، مغرب میں آؤ تو گر گراؤ، عشاء میں آؤ تو گر گراؤ، فجر میں آؤ تو گر گراؤ۔ اے اللہ مجھے بخش دے، میرے ماں باپ کو بخش دے۔ جب 5 مرتبہ بندہ بندے کے پاس جاتا ہے تو بندہ خالی نہیں لوٹاتا بلکہ کچھ نہ کچھ دے دیا کرتا ہے۔ وہ تو پروردگار عالم کی بارگاہ ہے، وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ ہے۔ جب بندہ ہو کر کے 5 مرتبہ میں نہیں لوٹاتا تو وہ تو اللہ ہے، اپنے بندوں کو اپنی بارگاہ سے کیسے محروم کر سکتا ہے؟ جو بندہ نماز میں اپنے لیے اپنے ماں باپ کے لیے دعائیں مغفرت کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی بخش دیتا ہے اور اس کے ماں باپ کو بھی بخش دیا کرتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ حکم ملا ہے کہ بخشش کی دعا کرو، بخشش کی دعا کرو۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ بخشش کی دعا کرنے کا حکم کس نے دیا؟ پروردگار عالم نے دیا۔ ایک جگہ قرآن عظیم میں آیا لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، ہر انسان کے لیے وہی ہے جو اس نے کمایا ہے۔ ایک جگہ یہ ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جو ذرہ برابر نیکی کرے گا تو وہ نیکیوں کو دیکھے گا، جو ذرہ برابر گناہ کرے گا وہ اپنے گناہوں کو دیکھے گا۔ تو جو ذرہ برابر نیکی کرے گا وہ اپنی نیکیوں کو دیکھے گا، جو ذرہ برابر گناہ کرے گا وہ اپنے گناہوں کو دیکھے گا۔ قرآن کی دوسری آیت بتا رہی ہے ہر انسان کے لیے وہی ہے جو اس نے کمایا ہے۔ تو پھر بخشش کی دعا کیوں؟ پھر بخشش کی دعا سے کیا فائدہ؟ لیکن قرآن کی دوسری آیت بتا رہی ہے والذین جاؤوا من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان۔ قرآن کی دوسری آیت کہہ رہی ہے کہ جو لوگ پیچھے رہتے ہیں وہ آگے جانے والوں کے لیے دعا کرتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ مجھے بخش دے اور ان بھائیوں کو بھی بخش دے جو ہم سے پہلے ایمان کے ساتھ جا چکے ہیں۔ بولیے سبحان اللہ۔ اب قرآن کی دونوں آیت ہے، ایک جگہ ہے کہ انسان کے لیے وہی ہے جو اس نے کمایا ہے، تو دوسرا کوئی اس کو فائدہ پہنچا نہیں سکتا، اس سے تو یہی ثابت ہو سکتا ہے۔ لیکن ایک آیت بتا رہی ہے کہ بندے کے عمل سے دوسروں کو فائدہ پہنچتا ہے۔ بخشش کی دعا دنیا میں رہنے والا مانگتا ہے تو اس کی بخشش کی دعا اللہ تعالیٰ قبول فرما لیا کرتا ہے۔ ایک جگہ یہ ہے، تو کیا مطلب ہے اس کا کہ ہر انسان کے لیے وہی ہے جو اس نے کمایا ہے، جو اس نے کمایا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ ہر انسان اپنی نیکیوں کو دیکھے گا، اپنے گناہوں کو دیکھے گا۔ اگر کوئی آپ سے یہ کہے گا کہ جب وہی کمایا ہے وہی اس کو ملنا ہے تو پھر ہم بخشش کی دعا کیوں کریں، ہم قرآن خوانی کیوں کریں، ہم میلاد خوانی کیوں کریں، ہم صدقہ کیوں کریں، ہم خیرات کیوں کریں؟ اللہ نے تو قرآن میں فرمایا ہے کہ ہر انسان کو وہی ملے گا جو اس نے کمایا ہے، جو اس نے کمایا ہے، تو ہم یہ کیوں کریں؟ تو اس کو دوسری آیت بتائیے۔ جب دوسری آیت بتائیں گے تو وہ کہے گا کہ قرآن کی آیت میں لگتا ہے کہ ٹکراؤ معلوم ہو رہا ہے۔ ایک آیت بتا رہی ہے بخشش کی دعا مانگو، ایک آیت کہہ رہی ہے کہ بخشش کی دعا سے کوئی فائدہ نہیں، ہر انسان کے لیے وہی ہے جو اس نے کمایا ہے۔ نہیں، قرآن کی دونوں آیتیں دونوں اللہ کی بولی ہے، بولیے سبحان اللہ۔ دونوں اللہ کا کلام ہے، دونوں آیت پر ہم سب کا ایمان ہے۔ قرآن میں جو اللہ نے فرمایا کہ بخشش کی دعا مانگو وہ بھی درست ہے، اور جس جگہ فرمایا کہ ہر انسان کے لیے وہی ہے جو اس نے کمایا ہے یہ بھی درست ہے۔ معاملہ کیا ہے تو آپ علماء سے پوچھئے، علماء کرام سے پوچھئے، اے علامہ ضیاء المصطفیٰ صاحب آپ بتا دیجئے، اے حافظ عرفان صاحب آپ بتا دیجئے، قرآن کی دونوں آیتوں میں ٹکراؤ معلوم ہو رہا ہے تو یہ فرمائیں گے ٹکراؤ نہیں ہے، بلکہ جہاں قرآن میں فرمایا ہے ہر انسان کے لیے وہی ہے جو اس نے کمایا ہے، مطلب یہ ہے کہ انسان کو اپنے عمل پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ سبحان اللہ۔ انسان کو اپنے عمل پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ بعض والوں نے صدقہ کیا یا نہ کیا آپ کو کیا معلوم؟ بعض والوں نے آپ کے لیے مغفرت کی دعا کیا یا نہ کیا آپ کو کیا معلوم؟ بعض والوں نے آپ کے لیے کچھ کیا یا نہ کیا کیا معلوم؟ اس لیے دوسروں کے عمل پر بھروسہ نہیں ہونا چاہیے
بلکہ اپنے عمل پر بھروسہ ہونا چاہیے۔ اللہ نے زندگی دیا ہے تو زندگی میں اللہ نے جب طاقت دیا ہے تو آپ نماز بھی پڑھیے، آپ روزہ بھی رکھیے، آپ حج بھی کیجیے، آپ زکوٰۃ بھی دیجیے، آپ چاہے کہ دین کا کام کیجیے، دوسرے کے عمل پر بھروسہ مت کیجیے۔ جیسے کہ دوسرے کا پیسہ دکھانے کے لیے ہوتا ہے، دوسرے کا پیسہ دکھانے کے لیے ہوتا ہے، اپنی کمائی پر بھروسہ کیجئے۔ آپ کا پیسہ ہوگا تو آپ اپنے پیسہ سے گاڑی بھی خرید لیجئے گا، آپ اپنے پیسہ سے مکان بھی بنا لیجئے گا، آپ اپنے پیسہ سے دکان بھی لگا لیجئے گا، لیکن دوسرے کا پیسہ دیکھتے رہ جائیے گا، آپ کو ملنے والا نہیں ہے جب تک دوسرا آپ کو دے نہ دے، جب تک دوسرا آپ کو دے نہ دے۔ اسی طرح ایصال ثواب دوسرا جب تک نہیں کرے گا تب تک آپ کو قبر میں کچھ ملنے والا نہیں ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ اپنے عمل پر بھروسہ کرو، لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، ہر انسان کے لیے وہی ہے جو اس نے کمایا ہے۔ جو ذرہ برابر نیکی کرے گا وہ اپنے نیکیوں کو دیکھے گا، جو ذرہ برابر گناہ کرے گا وہ اپنے گناہوں کو دیکھے گا۔ حضرات محترم، تو اس کا مطلب یہی ہے کہ ہر انسان کو اپنے عمل پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایصال ثواب کریں تو ثواب فائدہ نہیں ملے گا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دعا کریں تو دعا کے ذریعہ بخشش نہیں ہوگی، بخشش ہوگی، لیکن شرط یہ ہے کہ دعا کرنے والا موجود تو رہے، شرط یہ ہے کہ دعا کرنے والا موجود تو رہے۔ سب سے زیادہ فائدہ اگر ماں باپ کے حق میں کسی سے ہوتا ہے تو سب سے زیادہ فائدہ اس کے بچے نیک بن جائیں، اس کی اولاد نیک بن جائے، اس سے زیادہ فائدہ کسی سے نہیں ہوتا۔ اس لیے کہ ہم مولانا کو بلایا ہے، ظاہر سی بات ہے علی جناب مزمل صاحب نے اگر ہماری نیت میں اخلاص نہ ہو، اگر ہماری تقریر اس لیے نہ ہو کہ اللہ اس سے راضی ہو جائے، ہماری تقریر کا مطلب پیسہ کمانا ہو، ہماری نعت خوانی کا مطلب پیسہ کمانا ہو، تو اس سے ماں باپ کو فائدہ نہیں ملے گا، اس لیے کہ یہ دکھاوا ہوگا۔ لیکن جب مزمل صاحب نیک بنیں گے اور اپنے ماں باپ کے لیے مغفرت کی دعا کریں گے تو ان کی دعا میں دکھاوا نہیں ہوگا، ان کی دعا میں ریاکاری نہیں ہوگی، ان کی دعا میں کوئی دوسرا مقصد نہیں ہوگا، بلکہ یقیناً یہ دل سے دعا کریں گے تو اپنے ماں باپ کے مغفرت کے لیے دعا کریں گے۔ لہذا حضرات محترم یاد رکھیں کہ اپنے عمل پر بھروسہ کرنا چاہیے، اور ماں باپ کو سب سے زیادہ فائدہ اگر کسی سے پہنچتا ہے تو ان کی اولاد نیک بن جائے، ان کی اولاد نیک بن جائیں، اولاد نیکی دنیا میں کرتی رہے گی، اس کا فائدہ ماں باپ کو قبر میں ملتا رہے گا، ماں باپ کو قبر میں ملتا رہے گا۔ حضرات محترم، لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، ہر